Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Please recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ کی آیات نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ: اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جاتے ہیں، نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں. اور جب تم حرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو دین اسلام بہت پیارا دین ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنوں سے حسن سلوک کے بارے میں زور دیا، بلکہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان سے زیادہ حسن سلوک کے بارے میں بیان دیا ہے اور حکم دیا ہے. جب تک کہ وہ تمہارے دین کو خراب نہ کریں اور تمہارے دین پر حملہ نہ کریں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے جو 3 کتابیں اتاری اس سے پہلے، قرآن شریف سے پہلے، تورات، زبور، انجیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی پیغام دیا ہے کہ حسن سلوک کے بارے میں زیادہ زور دیا ہے. جو قوم اس کتاب کی بات نہیں مانی، اپنے پیغمبر کی جن قوم نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیے ہیں اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری اور بہت زبردست معجزہ ہے اس دنیا کا جو ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کے بارے میں زور دیا ہے، بتایا ہے. لیکن افسوس ہم بھی اسی روش پہ چل پڑے ہیں جس روش پہ پہلی قوم چلی تھی جو برباد اور تباہ ہوئی ہیں. ہم نے وہی طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے ہیں. اس لیے ہم پر اب وہ آفتیں ایسا آنا شروع ہو گئی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو ہم پر بیت رہی ہیں. جو لوگ سمجھ رہے ہیں، گئے ہیں اس بات کو کہ معاملہ شروع ہو گیا ہمارے اوپر پھر سے ہوئی آفتوں کا، وہ سیدھے راہ پہ آ رہے ہیں. وہ قرآن شریف کو پکڑ رہے ہیں، قرآن شریف کے راستے پہ آ رہے ہیں، قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں. نجات کا ذریعہ یہی ہے قرآن شریف. تو میں دوستو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز سبسکرائب.